السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون ہائی جیکر لیلا خالد کی کہانی سنائیں گے۔ لیلا خالد یہ بہادر خاتون کون تھیں؟ انہوں نے بار بار اپنے چہرے کی سرجری کروا کر کیسے اسرائیلی طیارہ ہائی جیک کیا؟ ایک ایسی فلمی کہانی جو دلچسپ واقعات سے بھرپور ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے تو یہ کسی طور پر غلط نہیں ہوگا۔ کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور پھر ملک پر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات منوانا، اس سے بھی بڑھ کر کسی خاتون کا یہ کام کرنا انتہائی حیرت انگیز بات ہے، مگر ایک فلسطینی خاتون لیلا خالد نے یہ سب کر کے دکھایا تھا۔ لیلا خالد ایک ایسی نوجوان لڑکی جس نے نہ صرف جہاز ہائی جیک کیا بلکہ پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل بھی تبدیل کی اور ایک بار پھر سے ہائی جیکنگ کی۔ سننے میں یہ کہانی بالکل فلموں جیسی لگتی ہے۔ دنیا میں یہ واحد مثال ایک مسلمان فلسطینی خاتون لیلا خالد ہے جس نے ایک نہیں 2 بار جہاز ہائی جیک کیا۔ دراصل لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے اور فلسطین لبریشن فرنٹ یعنی PLO میں شمولیت اختیار کی۔ لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل حبیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اسی فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جیسے ہی جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوا، ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن مالوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی۔ جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ وہاں جا کر اس خاتون نے مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کے بعد پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخباروں نے لیلا خالد کے انٹرویوز نشر کیے اور شائع ہوئے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے ان کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اس کو کاپی کیا۔ لیلا خالد اپنے ہاتھ پر ایک انگوٹھی پہنتی تھی۔ اس انگوٹھی پر کوئی پتھر نہیں تھا بلکہ گولی جڑی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد لیلا 6 بار پلاسٹک سرجری کروا چکی تھی۔ اس نے اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیویارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی پہلی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ لیلا کی زندگی پر کئی کتابیں، آرٹیکلز اور فلمز بھی بن چکی ہیں۔ لیلا خالد کی زندگی پر مبنی ایک فلم 2005 میں بنی۔ فلم کا نام تھا لیلا خالد ہائی جیکر۔